اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ سورہ یونس آیات 48 سے 50۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یہاں مراد کفار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو وعید سنائی کہ اگر تم اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاؤ گے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں آ جاؤ گے۔ جس طرح تم سے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب انہیں پیغمبروں نے دعوت دی تو جو لوگ بھی سرکش ہوئے اور انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب ان تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ بھی اس عذاب کو لے آئیے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، یعنی جو عذاب کا وعدہ سنا رہے ہیں، وعیدیں سنا رہے ہیں، یہ کب ہونے والی ہیں۔ ان کنتم، اگر تم ہو صادقین، سچوں میں سے۔ مسلمانوں سے یہ بات کہی جاتی کہ اگر تم سچ کہتے ہو واقعی کہ عذاب آ سکتا ہے ہم پر، کوئی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، تو یہ کب آئے گی۔ قل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے بھی، ضرًا، نقصان کا، ولا نفع، اور نہ فائدے کا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عذاب کب آ جائے گا، تمہیں کب ہلاکت پہنچے گی، تو سن رکھو کہ نفع اور نقصان صرف ایک ہستی کے اختیار میں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ حتیٰ کہ میرے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو انسان اپنی طرف سے تدبیریں کرتا ہے، بعض اوقات وہ تدبیریں اگر اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، تو ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کارگر ثابت ہونا نہ لکھنا ہو تو وہ پھر بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہیلہ انسان ضرور کرتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نفع اور نقصان کا صرف اختیار ایک اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کا، ہر قوم کا اجل ایک مقرر وقت ہے۔ اذا جاء اجلہم، اور جب آ جاتا ہے ان کا وہ مقرر کردہ وقت، فلا یستاخرون، پس پھر نہیں تاخیر کرتے، ساعتاً، ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون، اور نہ اس کو مقدم کر دیتے ہیں۔ یعنی جو پکڑ کا وقت ہے، عذاب کا وقت ہے، وہ متعین ہے، نہ وہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ وہ بعد میں آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز مقرر کر دی گئی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک صحیح وقت پر آ کر رہتی ہے۔ یہ اسی سوال کا اصولی جواب ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ آگے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا طغیان، ان کی سرکشی اس حد کو پہنچ جاتی ہے جو ہلاکت کے لیے مقرر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کے واقعات بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، ان آتاکم عذابہ، اگر آ جائے تم پر عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت میں، او نہارا، یا دن کے اوقات میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں۔ تو جو پچھلی آیت میں یہ بات گزری تھی 48 میں، متی ھذا الوعد، یہ کب ہوگا، تو اس کا جواب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے دلوایا، اور پھر ساتھ ہی ان سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ کا عذاب جس کے متعلق یہ سوال کر رہے ہیں، آخر کس بل بوتے پر کر رہے ہیں، اس کا عذاب چاہے رات کی تاریکی میں چھپاتے آ جائے یا پورے دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پر آ جائے،
آخر ان مجرمین نے اس کے مقابلے کے لیے کیا سامان دفاع تیار کر رکھا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے لفظ مجرم استعمال ہوا ہے۔ یہاں لفظ مجرم میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو لوگ جرم سے بری ہیں، اگر وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک جواز ہو سکتا تھا، لیکن جو لوگ مجرم ہیں ان کے جرم ہی کی پاداش میں یہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے ان پر۔ تو یہ حقیقت میں ان کفار کی بدبختی بیان کی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بجائے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی حکمتیں تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، ان کو فرصت دی، یہاں تک کہ پھر ان میں سے اکثریت نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ سورہ یونس آیات 51 سے 53۔ ثم کیا پھر، اذا ما وقع جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ تم ایمان لاؤ گے اس پر۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ عذاب کے بارے میں جو متردد تھے وہ شک میں پڑے ہوئے تھے اور وہی جلدی مچایا کرتے تھے کہ جو باتیں آپ ہم سے کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، اس عذاب کو لے آئیے۔ تو آگے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو جب آ جائے گا تب پھر تم ایمان لاؤ گے، اور اس کیفیت میں اگر تم ایمان لے بھی آتے ہو تو یاد رہے کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پھر ان سے کہا جائے گا الآن اب، وقد کنتم بھی تستعجلون اور تم تھے اس سے پہلے اس کے لیے جلدی مچاتے، کہ تم خود ہی مطالبے کرتے تھے کہ جلد از جلد لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو جب آخری وقت آ جاتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی، جس طرح کہ فرعون کے مواقع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ الآن کو استعمال کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو جواب میں کہا الآن اب تم ایمان لاتے ہو۔ تو آخری حد جو ہے اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اس سے پہلے پہلے ایمان لے کر آنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ اب تم ایمان لاتے ہو۔ ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا چکھو عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب۔ اب پچھلی آیت میں دنیا کے عذاب، دنیا کی پکڑ کے بارے میں تذکرہ تھا، کیا ثم اذا ما وقع سے، اور اب یہاں سے روز قیامت جب انسان کو اٹھایا جائے گا اور بالآخر اسے اس عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کے لیے مقرر ہے، اور پھر سے کہا جائے گا کہ لو دنیا میں بھی تم پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب ہے، حل تجزون نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا مگر بما کنتم تکسبون سوائے اس کے جو تم عمل کر رہے تھے۔ تو عذاب کی دو قسمیں، عذاب عاجل جو کسی بھی قوم پر اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک بعد میں آنے والا عذاب جو دائمی عذاب ہے۔ تو اب ان سے یہی کہا گیا کہ اب چکھو یہ تمہاری اپنے ہی کرتوتوں کا ثمرہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ثم قیل للذین ظلموا کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ خود ہی ایسے اعمال کر کے آئے ہیں کہ آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ابدی ناکامی کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ ظالم، ظلم استعمال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، پیغمبروں کی اطاعت نہ کر کے۔
توحید کے راستے کو اختیار نہ کر کے، صراط مستقیم پر نہ چل کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کیا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہو، کیا وہ حق ہے؟ مشرکین مکہ کے شک کا اور ان کے سوال کرنے کے ایک انداز کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ جو آپ عذاب کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ عذاب کیا واقعی آنا ہے؟ جس طرح چند آیتیں پہلے بھی یہ سوال کیا تھا انہوں نے، متی ھذا الوعد، تو یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں انکار اور استہزاء کا پہلو ذرا مخفی ہے، اس میں وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سوال کرنے والوں کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض ذرا رکھ رکھاؤ کے انداز میں اپنے دل کی بات کہتے ہیں، بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں جو اپنی بات پھینک مارتے ہیں۔ اسی قسم کے لاؤبالیوں کی زبان سے یہ سوال نقل ہوا ہے۔ یہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں جو عذاب اور جزا اور سزا کی باتیں سنا رہے ہو، یہ حقیقت ہے یا یوں ہی محض دھونس جمانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس لیے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، یقیناً وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو ای حرف جواب ہے، نام کے معنی میں، جی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف قسم سے پہلے آتا ہے۔ سوال کرنے والوں کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صرف سادہ جواب ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ قسم کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ یہ تو بات لازمی ہو کر رہنی ہے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کر دینے والے۔ تو معجزین کے ساتھ ان کے تکبر پر ایک چوٹ ماری گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بے قابو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی گرفت میں جو انسان بھی آتا ہے پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا۔ اس لیے اب دنیا میں تم نہیں مان رہے تو آخرت میں انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ یونس، آیات 54 سے 56۔ قیامت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ جو لوگ شک میں پڑ گئے اور پھر انکار کر بیٹھے، ان کی حالت روز قیامت کیا ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر، انا یقیناً، لِكُلِّ نَفْسٍ، ہر نفس کے لیے ہو، ہر جان کے لیے ہو، ظلمت، جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت بہ، تو ضرور فدیے میں دے دے۔ یعنی جن لوگوں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہے، چاہے وہ کفر کی صورت میں ہے، چاہے وہ آخرت کے دن کے انکار کی صورت میں ہے، کوئی بھی وجہ ہو، روز قیامت انسان کی حالت کیا ہوگی کہ اگر اسے دنیا کی ہر چیز عطا کر دی جائے، پوری دنیا کو اسے مالک بنا دیا جائے، تو وہ اپنے جان کے چھٹکارے کے لیے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے، سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آج تو بڑی رعونت اور تکبر سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن جب یہ چیز سامنے آ جائے گی تو ہر جان جس نے اس سے غفلت برت کر اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا، اس کا حال یہی ہوگا کہ اگر زمین کی ساری دولت بھی اس کو ہاتھ آ جائے تو اس کو فدیے میں دے کر اس دن کی ہولناکیوں سے نجات پانا چاہے گا، لیکن یقیناً یہ ناممکن سی بات ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وَأَسَرُّوا النَّدَامَ، وہ پشیمان ہوں گے، لما، جب وہ، رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھیں گے۔ یہاں پر بھی اس حقیقت کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوا تھا، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا۔
یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر آ دھمکے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم نے کی۔ کیونکہ ندامت اور افسوس کا منبع انسان کا باطن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس لیے لفظ یہاں اسرا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ابطن العداوہ، یعنی کسی چیز کو، دشمنی کو اپنے اندر چھپائے رکھنا۔ تو مقصود یہی بات بتانا ہے کہ آج یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، کل وہ اپنی اس نالائکی پر بہت نادم اور پشیمان ہوں گے۔ وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا وہی ان کے سامنے آئے گا، ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مزعومہ شرکاء اور شفعاء سے جو امیدیں باندھ رکھی ہیں وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گی، کوئی چیز اللہ کے انصاف پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ الا، سن رکھو، انا للہ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر۔ الا کا معنی متنبہ ہو جاؤ، خوب کان لگا کر سن لو، اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات سن لو کہ جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کا حقیقی وارث اور مالک اللہ ہے۔ اعلیٰ، سن رکھو، ان وعد اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق، سچ ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثریت، لا یعلمون، جانتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے آخرت کے حوالے سے وہ بھی سچا ہے۔ اور یہاں پھر سے ان کے اس سوال کا کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ واقعی سچ ہے۔ ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثریت، لا یعلمون، جانتی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اس میں شرکت اور حصہ داری کسی کی نہیں، اس کا ہر وعدہ اور اس کی ہر وعید ایک امر واقعی ہے اور وہ ہو کر رہنی ہے۔ ہوا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے اور زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ اور پھر وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور ترجعون سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ امر ہو کر رہنا ہے، اور یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ اگر تم چاہو تو وہاں لوٹ جاؤ اور اگر نہ چاہو تو نہ لوٹ کر جاؤ، بلکہ ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ جس طرح تمہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، جس طرح تمہیں دنیا میں موت دی گئی ہے، یہ سارے معاملات تمہارے اختیاری نہیں تھے، اسی طرح تمہارا لوٹ کر جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اسی کا امر ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامل ایمان اور کامل یقین عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔